عظیم ہے اور اس کی عبادت کی متعدی ہے. اسی لیے علم اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی اہم ترین ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کون سا علم افضل ہے؟ کیا ہر علم افضل ہے؟ نہیں. حکیم الامت مجدد ملت زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع. کا علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو آخرت میں نجات کا باعث ہو، اور علم غیر نافع وہ ہے جو آخرت میں انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. کا وہ علم غیر نافع ہے. تو اب علم کی فضیلت ہم لوگ بیان کرتے ہیں ہر جگہ پر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا والی وحی تھی. حضور کو یہ نہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، اقرا پڑھو، مگر صرف اقرا نہیں کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا. پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا. معلوم کیا ہوا؟ وہ علم افضل ہے جو علم انسان کو خالق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑنے والا. وہ علم جو انسان کو خالق سے نہ جوڑتا ہو اور خالق سے دور کرتا ہو، وہ علم نہیں بلکہ وہ علم تو وبال ہے. تو اس لیے آج سے 100 سال پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے بخاری کا سبق پڑھانے کے دوران ایک باب آیا، باب تعلیم الرجل امته واهله. امام بخاری نے باب قائم کیا کہ آدمی پر اپنی باندی کو اور اپنے گھر والوں کو علم سکھانا یہ ضروری ہے. اور پھر اس میں ایک روایت امام بخاری نے ذکر کی. اس روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، دوگنا اجر دیتا ہے. ایک وہ آدمی جو عیسائیت یا یہودیت، پہلے اللہ کے رسول سے پہلے کسی اہل کتاب مسلک کا مالک ہو اور کسی اہل کتاب مذہب میں سے اور پھر وہ اسلام کو قبول کرے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. دوسرا وہ غلام جو اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی نہ کرے اور اپنے آقا کی بھی برابر خدمت کرتا رہے، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا. اور تیسرا وہ شخص جو اپنی باندی اسے علم اور ادب سکھائے تو فرمایا اسے بھی ڈبل اجر ملے گا. اور پھر اس کا نکاح کسی اچھی جگہ پر کر دے. امام بخاری نے بات قائم کیا. میں انوار الباری کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حضرت علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو حضرت کے تلامذہ نے جمع کیا ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ علم، جس علم کی بات امام بخاری یہاں پر کر رہے ہیں، اس علم کے اندر میں ایک صفت بیان کی گئی وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُ، کہ اسے بہترین علم اور بہترین اس کو ادب سکھائے. کہا کہ انسان کی زندگی میں اخلاق اور ادب اور انسان کی زندگی میں تہذیب اور شائستگی یہ صرف دین کی برکت سے آتی ہے. دنیا کا علم تو انسان کو غیر مہذب بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا علم کیسے غیر مہذب بناتا ہے. دنیا کا علم ایسے غیر مہذب بناتا ہے کہ جرمنی میں ایک ریلی نکلی. آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا ریلی نکلی معلوم؟ ڈاگ پروٹیکشن. ہمارے ایک دوست نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ حضرت اس کو ذرا دیکھو. میں نے کہا کیا ہے بھائی؟ تو اس میں کیا تھا، جرمنی کی یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کوئی کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک پروٹیکشن کیا، ایک احتجاج کیا. کیا احتجاج کیا؟ کہا کہ ہم کتا بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا ہم کو اس کے حقوق چاہیے. آپ پریشان ہوں گے کہ مول صاحب کا دماغ برابر ہے یا نہیں. میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں. تو وہ کیا کیا، انہوں نے ماسک پہنا تھا. کس کا ماسک پہنا تھا؟ کتوں کا.
انہوں نے اپنے ہاتھ میں کتے کی طرح جیسے کتے کے پاؤں ہوتے ہیں ویسا پہنا، پاؤں میں پہنا، اور چل بھی رہے کتے کے جیسا، اور ان کو بند بھی کیا ہوا تھا کتے کی طرح پنجروں میں، اور انہیں کھانا بھی وہی دیا جاتا ہے جو کتے کھاتے ہیں۔ آپ تصور کرو کہ دنیا کا علم جب وحی سے کٹتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کے کتنے مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کتے کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ حق دیا جائے ہمارا۔ یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہے، سب پڑھے لکھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ تو جاہل تھی، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا گیا، مگر ہمارا پالا جس قوم سے پڑا ہے یہ پڑھی لکھی جاہل ہے۔ یہ کون سی جاہل ہے؟ پڑھی لکھی جاہل، پروفیشنل جاہل ہے، یہ پڑھی لکھی جاہل ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہونے کے بعد ایسی ایسی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ علم میں دنیا جب اس کو دین سے جدا کر دیا جائے تو وہ چنگیزی بن جاتا ہے، وہ انسانی معاشرے پر ظلم اور انسانی معاشرے پر بربریت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بنایا، مگر وہ ہتھیاروں کو کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ان ہتھیاروں کو مظلوموں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان ہتھیاروں کے لیے، ان ہتھیاروں کے ذریعے بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج 50 سال سے دنیا کے اندر میں جنگیں ہو رہی ہیں، ان جنگوں میں کون مارا جاتا ہے؟ فوجی کم مارے جاتے ہیں، اور کون مارے جاتے ہیں زیادہ؟ عوام الناس زیادہ مارے جاتے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں انہیں کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین نے کیا سکھایا؟ لا تقتلوا النساء، عورتوں کو نہیں مارنا، ولا تقتلوا الاطفال، بچوں کو نہیں مارنا، ولا تقطعوا الاشجار، درختوں کو نہیں کاٹنا، ولا تحرقوا البيوت، گھروں کو آگ نہیں لگانا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے عین جنگ کے۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على